دنیا کا ایک لیڈر اگرچہ کہ فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ساتھ کسی کو رکھتا ہے تو بھروسے مند لوگوں کو رکھتا ہے، جس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی میرے وفادار ہے، میرے فرمانبردار ہے، ہر ایک ایرے غیرے کو کوئی قریب نہیں کر لیتا۔ تو دنیا کا ایک انسان کسی کو اپنا ساتھیاں بناتا ہے تو اتنا دیکھ سمجھ کر کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جب اپنے محبوب کی صحبت میں رہنے والوں کو چنا، اپنے محبوب کے ساتھ رہنے والوں کو جب خدا نے منتخب کیا ہے تو کیسی شان والوں کو اللہ نے منتخب کیا ہوگا۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ دشمنان اسلام کی ایک بڑا پروپیگنڈا ہے، ان کی بہت بڑی سازش ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک کی صحبت میں رہنے والے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کر دے، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں لوگوں کے ذہن کو گندا کر دے، دلوں میں ان کے بارے میں وسوسے ڈال دے کہ دیکھو صحابہ کرام نے نعوذ باللہ انہوں ایسا کیے، انہوں ویسا کیے۔ تاریخ کی بعض کتابوں کو لا کر صحابہ کرام کی کچھ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے سننے والے کے دل سے عظمت نکل چلی جاتی ہے۔ جب کسی کی برائی سنیں گے، ظاہر سی بات ہے، نارملی سی بات ہے، کامن سینس ہے، اگر آپ کسی کی برائی سنیں گے تو دل میں محبت ختم ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کی برائی بیان کرے، آپ کے پیدا کیے ہوئے والدین کی برائی بیان کرے کہ تمہارے والد اس طرح کے تھے، تمہارے والدہ ایسے تھے، اگر ان کے ویک پوائنٹس کو اگر اولاد کے سامنے سنائیں گے تو اولاد اگر سنتے رہے گی تو ان کے دل میں بھی ماں باپ کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ یہ واقعات ہم نے دیکھا ہے، یہ واقعات ہم نے سنا ہے کہ والدین پر جان فدا کرنے والی اولاد کے سامنے اگر بار بار اگر کوئی ان کے رشتہ دار، اگر ان کے کوئی گھر والے ماں باپ کی برائی بیان کرتے رہیں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ میرے والد ایسے تھے، میرے والدہ ایسے تھے، دل سے محبت ختم ہو جاتی۔ یہ انسان کی فطری بات ہے۔ مسجد کے امام ہے، اگر امام صاحب کے بارے میں کوئی آپ کو سنائے کہ امام صاحب ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو امام صاحب کی جو عظمت تھی وہ عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جن کے بارے میں برا بھلا انسان سنے گا تو دل سے عظمت نکلتی چلے جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح بعض ہمارے پاس ناواقف قسم کے ناعاقبت اندیش لوگ، بعض نادان لوگ جو اپنے آپ کو دین کا دائی بھی سمجھتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں بے ادبیاں برتتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ ان صحابہ کے ذریعے ہم کو ایمان ملا، ان کے ذریعے ہم کو قرآن ملا، ان کے ذریعے نبی کی سنتیں ملی، ان کے ذریعے حدیثوں کا، لاکھوں حدیثوں کا ہم کو خزانہ ملا ہے۔ اگر ان صحابہ کو برا بھلا کہیں گے تو ان کے ذریعے جو کتابیں ملی اس کی بھی اہمیت ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا جب ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کرو، ذکر کرو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ان کی شان بیان کرو۔ اگر وہ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ان سے کوئی غلطیاں ہوئی، کوئی خطائیں ہوئی، کوئی اجتہادی خطائیں ہوئی تو ان غلطیوں کا ذکر نہ کرو۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت نے کہا کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا حرام ہے، اور ان کے بارے میں کوئی غلط باتیں سننا وہ بھی حرام ہے۔ بولنا بھی حرام، سننا بھی حرام، کہنا بھی حرام، اور ان کے بارے میں بدگمانی کے لیے دلوں میں اس طرح کی باتیں سننا بھی حرام ہے۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، نبی کی صحبت میں رہنے والے، نبی پاک سے نسبت کرنے والے، چاہے صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، پنجتن پاک ہو، یہ ساری جتنی ہستیاں ہیں
وہ سب ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے، ان کی محبت ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک